السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار اصغر علی عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر گزٹ۔ ناظرین، آج سے 15 سال قبل ایک ایسا سانحہ، ایک ایسا جو ہے رکت امیز منظر، قیامت خیز منظر اور دلوں کو جھنجھوڑنے والا منظر اس پوری دنیا نے دیکھا، اور وہ ایسا منظر ہے کہ جس کے زخم آج بھی بے شمار سینوں میں دفن ہیں، اور ہر سال اس دن وہ زخم جو ہیں وہ پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ جس منظر کی میں ابھی تصویر کشی کر رہا تھا، تو یہ منظر جو ہے 8 اکتوبر 2015 کا منظر ہے، جب صبح کے 8:52 ہوئے تھے اور اچانک خطہ کشمیر اور KPK کے کچھ علاقوں میں ایک قیامت ٹوٹ پڑی، اور آن ہی آن میں یہاں زندگی کا بسیرا ختم ہوا اور موت کا بسیرا جو ہے اس نے اپنا قبضہ کر لیا۔ بے شمار انسانی جانیں چند لمحوں میں لقمہ اجل بن گئی۔ ناظرین، قوموں کی زندگی میں مشکل وقت آتے ہیں، لیکن اس طرح کی آفات، اس طرح کا جو قیامت خیز منظر ہے، اس سے خود کو محفوظ رکھنے اور اس کے لیے تیار رہنے کا کوئی وقت میسر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آفت جو آئی تھی زلزلے کی صورت میں، یہ قدرتی آفت تھی، اور قدرتی آفات جو ہیں ان کا انسان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ ناظرین، 8 اکتوبر کی صبح کشمیر کی بے شمار خواتین، بے شمار بچیاں، بے شمار بچے، بے شمار نوجوان، سب اپنے دلوں میں بے شمار منصوبے لیے اور اپنے مستقبل کی فکر کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اپنے اپنے مشن کی جانب روانہ ہو۔ چونکہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ تھا، تو کشمیر کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سحری کے بعد بہت کم سوتے ہیں، کیونکہ یہاں جو صوم و صلات کی پابندی ہے وہ قدرے لوگ اس کی زیادہ جو ہے اس پابندی کا اطلاق اپنے اوپر سمجھتے ہیں، اور کیونکہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ زندگی صبح 8 بجے سے شروع ہو کر شام 4-5 بجے تک ختم ہو جاتی۔ ایک لمحے میں بے شمار زندگیاں جو ہیں وہ چھن گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 76,000 لوگ جو ہیں اس زلزلے میں لقمہ اجل بنے، اور جو اس میں زخمی ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے اس وقت جو ایک اندازہ ہے اس کے مطابق تھی۔ اس کے علاوہ جو مالی نقصان ہوا وہ تقریباً جو ہے اس کا اگر ہم فیگرز میں ہم بات کریں تو 173 ارب سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔ ناظرین، مالی نقصان جو ہے اس کو تو انسان جو ہے آہستہ آہستہ مینج کر لیتا ہے، لیکن جانی نقصان جو ہے اس کا متبادل کوئی نہیں۔ تو یہ جو 76,000 کے لگ بھگ جو زندگیاں تھیں، یہ آن ہی آن میں ان کا خاتمہ ہوا اور ان کی کوئی تلافی نہیں۔ ان 76,000 زندگیوں میں بے شمار مائیں اپنے معصوم لختے جگر جو ہیں انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور بے شمار معصوم بچے اپنی ماں کی گود میں جو ہے وہ موت کی طرف روانہ ہوئے۔ یقیناً یہ بڑے دکھ بھرے لمحات تھے، اور ان لمحات سے یہ اس خطے کے لوگ گزرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات صبر دینے والی ہے، اور پھر وہ لوگ جو ہیں اللہ نے انہیں صبر جمیل عطا کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دکھوں کو اپنے سینوں میں دفن کر کے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ ناظرین، یہ
وہ واقعہ ہے کہ جو 20ویں صدی کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہ واحد واقعہ ہے کہ جس نے پوری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع کیا. پوری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اس زلزلے کی تباہ کاری کو دیکھ کر دکھی ہوئے اور دنیا بھر کے لوگوں نے جی بھر کر خطہ کشمیر کے تمام متاثرین کی مدد کی اور ان کے اس دکھ میں شریک ہوئے. اگر آپ یوں کہیں کہ اس المناک سانحہ کے بعد پوری دنیا جو ہے اس کی سرحدیں سمٹ گئیں اور سب کا جھکاؤ جو ہے، سب کا پڑاؤ جو ہے وہ کشمیر کی طرف ہو گیا، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. بلا تفریق نسل مذہب پوری دنیا جو ہے اس نے خطہ کشمیر کے باسیوں کی بھرپور مدد کی اور یہی وہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے اس خطے میں بحالی کا کام جو ہے وہ تیزی سے ہوا. ورنہ جتنی تباہی ہوئی تھی ریاست خود اس تباہی کو آئندہ 50 سال بعد بھی ریکور نہیں کر سکتی تھی. ریاست کے لیے یہ مشکل تھا. تو ناظرین، اس موقع پر جو ہے وہ تمام ممالک جو ہیں انہوں نے بہت زیادہ کشمیری قوم جو ہے اس کی مدد کی. زلزلہ متاثرین جو تھے ان کو ان کی مالی مدد کی، ان کو حوصلہ دیا. ان میں سب سے زیادہ جو پیش رہے ان میں ترکی تھا، سعودی عرب تھا، چین تھا، اس کے بعد متحدہ عرب امارات تھا، برطانیہ تھا اور امریکہ تھا اور ملائیشیا تھا. اس کے علاوہ بھی دیگر ممالک جو ہیں قطر تھا، عمان تھا اور سوڈان اور اس کے علاوہ مصر. یہ تمام جتنے بھی دنیا کے ممالک تھے ان سب نے بھرپور جو ہے وہ یہاں آ کر بحالی کے کاموں میں حصہ لیا اور مالی امداد بھی کی. ناظرین، اس زلزلے کے بعد جو ہے یہاں پر ایک ادارہ جو ہے وہ ایرا کے نام سے اس نے کام شروع کیا اور اس ادارے کا سلوگن یہ تھا بلڈ بیک بیٹر، یعنی دوبارہ تعمیر کریں پہلے سے بہتر. اور اس ادارہ کے تحت یہاں اس خطے میں تمام بحالی کے کام شروع ہوئے. سب سے پہلے جو بلند و بالا عمارتیں، تباہ حال عمارتیں تھیں، ان عمارتوں کے اندر جو لاشیں تھے ان کو جو ہے ان کی تدفین کی گئی. اس کے بعد جو ہے ان کا تمام ملبہ اٹھایا گیا اور پھر راستوں کو کلیئر کیا گیا اور بہت دردناک مناظر تھے. بے شمار سکول جو ہیں ان میں بچے حصول علم کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اس زلزلے نے بے رحمانہ جو ہے وہ اٹیک کیا، حملہ کیا اور ان کو موت کی بھینٹ چڑھا دیا. اسی طرح بے شمار لوگ جو روزگار کے سلسلے میں مختلف دفاتر میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے اور بلند و بالا عمارتیں جو ہیں چند لمحوں میں زمین بوس ہو گئیں اور ان کی جو زندگیاں تھیں وہ بھی لقمہ اجل بن گئیں. اور بے شمار ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی لاشیں جو ہیں ان کی شناخت نہیں ہو سکی یا ان کی لاشیں مل نہیں سکیں. اس المناک سانحے کے بعد جب ایرا نے کام شروع کیا تو ایرا نے تمام جو محکمے تھے، تعلیم تھی، صحت کا شعبہ تھا، رسل و رسائل کا تھا، واٹر اینڈ سینیٹیشن کا تھا، ماحولیات کا تھا، اس طرح لائیوڈز، زندگی کی جو بیسک دیگر ضروریات تھیں، ان سب پر بھرپور کام شروع کیا اور کوشش کی کہ جتنی جلدی ہو سکے بحالی کے اس کام کو اپنے انجام تک پہنچایا جائے. ایرا کے ساتھ ساتھ جتنی بھی رفاہی تنظیمیں تھیں دنیا بھر کی، انہوں نے بھی اس کار خیر میں بھرپور حصہ ڈالا. کسی نے ان جو زخمی لوگ تھے ان کے لیے کام کیا اور ان کو جو ہے طبی امداد دی، تو کسی نے
جو ہے خیموں کی صورت میں بے گھر لوگوں کو جو ہے گھر فراہم کیے، اور کسی نے لائف فوڈس کی زندگی کی جو دیگر چیزیں تھیں وہ ان کو مہیا کی، اور بے سر و سامانی کے عالم میں جو لوگ بیٹھے یہ راہ تک رہے تھے کوئی ان کی مدد کرے، تو ان کے پاس پوری دنیا سے لوگ پہنچے اور ان کی بھرپور مدد کی، اور انہیں ہر قسم کا سامان جو ہے وہ مہیا کیا۔ ناظرین، شروع میں یہ جو جتنی بھی تباہی ہوئی تو اس کے حوالے سے ایک تخمینہ لگایا گیا کہ اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے کتنا جو ہے ہمیں کتنے پیسے چاہیے، تو اس حوالے سے اس وقت 125 ارب کے مالی نقصانات جو ہوئے تھے ان کے بدلے جو ہدف ہے وہ 210 ارب روپے کا رکھا گیا، اور یوں یہ بحالی کے کام جو ہیں وہ شروع ہوئے، اور اب تک تقریباً جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق 173 ارب سے زائد رقم جو ہے وہ بحالی کے کاموں میں لگ چکی ہے، اور تقریباً جو بحالی کا کام ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 72% جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور 7742 منصوبے جو ہیں وہ پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں، اور باقی جو ہیں ان پر کام جاری ہے۔ ان میں سے 16% جو مزید بحالی کا کام ہے وہ اس وقت پروسیس میں ہے، اور 12% جو ہے وہ ابھی چونکہ مالی اس حوالے سے مشکلات جو ہیں وہ آڑے آئی ہوئی ہیں تو وہ ابھی شروع نہیں ہوا۔ ناظرین، کشمیر کے بے شمار سکول جو ہیں اس زلزلے کے بعد جب دوبارہ تعمیر ہوئے تو ان کی بلڈنگز جو ہیں عمارتیں جو ہیں بہت خوبصورت بنی، لیکن دوسری جانب ابھی بھی بے شمار سکول ہیں جن کی ہستہ حالی جو ہے ان کی خبریں اکثر آپ میڈیا میں پڑھتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پر دو مسائل ہیں، کئی جگہ پر تو حکومت جو ہے اس کو فنڈز درکار ہیں، اور کئی جگہ پر فنڈز لیپس ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں لوکل کمیونٹی کے جو کچھ لوگ ہیں جنہیں میں تعلیم دشمن کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، انہوں نے غیر ضروری سٹے لے رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ عمارتیں تعمیر کے مرحلے سے گزر نہیں پا رہی، اور اس طرح کے کچھ واقعات جو ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں، اور دو چند لوگوں کی وجہ سے قیمتی عمارتیں جو بین الاقوامی ادارے بنانا چاہتے تھے وہ نہیں بنا سکے، اور وہ عمارتیں آج اسی طرح خستہ حالی کا شکار نظر آتی ہیں۔ تاہم پھر بھی بہت سارا بحالی کا کام ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم باغ جائیں، مظفر آباد جائیں، دیر کوٹ، راولہ کوٹ، ہجیرہ، پلندری، اس کے علاوہ جتنے بھی کشمیر کے علاقے ہیں ان میں ہم اگر جائیں تو ہمیں کافی حد تک دوبارہ جو ہے وہ شہر آباد نظر آتے ہیں، اور زلزلے کے آثار بہت کم جو ہے اب دکھائی دیتے ہیں، تاہم یہ ماضی کا حصہ ضرور ہے۔ تو ناظرین، یہ تو وہ فیگرز تھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ تو اس زلزلے کے بعد ہماری زندگی میں بھی کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ زلزلے سے قبل 6 بھائی جو ہیں ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اور بہت اچھا سسٹم تھا، ایک بھائی جو ہے وہ گھر کا سربراہ بنتا تھا، اور باقی بھائی فیملیز کے ساتھ اس بھائی کی سرپرستی میں وہاں مقیم تھے، اور گھر میں ایک ہی کھانا پکتا تھا اور سب وہی کھانا کھاتے تھے۔ لیکن جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد جب حکومت نے نئی حکمت عملی ترتیب دی اور انہوں نے کہا کہ ہر فیملی جو ہے اس کو ہم علیحدہ سے اکوموڈیٹ کریں گے، اور جب ان کو وہ پیسے ملے جنہیں معاوضہ کی صورت میں کشمیر میں جو ہے وہ اصطلاح استعمال ہوتی تھی، تو اس معاوضے کے بعد کیا ہوا کہ وہ جو 6 بھائیوں کا خوبصورت ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تھا وہ تباہ ہوا، اور اس ایک گھر سے 6 گھر بن گئے، اور اس طرح اس وقت کشمیر کے اندر پہلے سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ گھروں کی تعمیر ہو چکی ہے۔ اب اس کے دو جو ہیں وہ ہماری زندگی پہ افیکٹ آئے ہیں، ایک تو ہماری اخلاقی اقدار جو ہیں ان کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ان زیادہ گھروں کے بننے کی وجہ سے اب کشمیر کے اندر جو ہے وہ درجہ حرارت میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے۔
क्योंकि पहले मकान ज़्यादातर मिट्टी के थे और ये जो जस्ती चादर जो है जिसे अब इस्तेमाल करके बनाते हैं ये कम इस्तेमाल हुई थी, तो उसकी वजह से जो दर्जा हरारत वो ज़्यादा नहीं बढ़ता था। लेकिन अब चूंकि सब घर जो हैं वो या तो वो कंक्रीट से बने हुए हैं या फिर वो जस्ती चादरें जो हैं उनकी वजह से उनकी मदद से उनको तैयार किया गया है। तो इसके दो इफेक्ट हुए, एक तो हमारा माहौलियाती सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हुआ और दूसरा हमारा इखलाकी जो रवायात हैं वो डिस्टर्ब हुई। एक और मसला जो है वो इस जल्जले के बाद ये दरपेश हुआ कि जो लोग शहरी इलाकों में इस जल्जले के बाद शिफ्ट हुए थे वो यहीं के होकर रह गए और वापस वो अपने उन आबाई घरों में नहीं गए। उन्होंने मुआवजा लेकर घर बना लिए लेकिन उनके गैर आबाद घर आज भी वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त कश्मीर के बेशुमार इलाके ऐसे हैं कि जहां लोगों ने घर तो बना रखे हैं लेकिन रहते वो शहरों में हैं। अब ऐसे लोगों की को जो है वो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जिन लोगों ने शहरों में अपने घर खरीद रखे हैं वो किराया नहीं देते, तो उनको तो चले कुछ ना कुछ सहूलियात मैसर हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर किराए पे घर लेकर रहते हैं तो वो 10 से 15 हज़ार नॉर्मल किराया है जो यहाँ पे करते हैं एक घर का, और यूटिलिटी बिल्स जो हैं ये सारे डाल के ये 25 से 30 हज़ार के एक्सपेंसेस हैं किचन में जाने से पहले के। तो अगर ये लोग वापस अपने घरों को चले जाएं और वहां मुकीम हो जाएं तो इनके ये 25 से 30 हज़ार बच सकते हैं। इससे वो अपनी जिंदगी को मजीद इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। और गांव की जिंदगी चूंकि सादा है इसलिए वहां अखराजात जो हैं इस तरह से वो नहीं होंगे, तो उससे एक तो फैमिली मेंबर्स जो है उन पर बोझ नहीं पड़ेगा। इस वक्त ये प्रॉब्लम है, जो लोग गांव से शहर में मुकीम हुए हैं तो वो इस वक्त अब अपनी जिंदगी जो है उसको बहुत मुश्किल बना चुके हैं। एक तरफ उन्हें किराए की फिक्र रहती है, दूसरी तरफ यूटिलिटी बिल्स की रहती है, तीसरी तरफ घर के एक्सपेंसेस की रहती है, चौथी तरफ बच्चों की एजुकेशन के एक्सपेंसेस की रहती है। तो यहाँ खर्चे ही खर्चे हैं। अगर वो अपनी इस जिद को, इस अना को ख़त्म करके वापस अपने घरों में मुकीम हो जाएं तो मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि वहाँ की एजुकेशन भी बेहतर हो जाएगी, वहाँ का हेल्थ सिस्टम भी बेहतर हो जाएगा और ये लोग भी सुकून से रहेंगे। शहर में ना तो साफ पानी उनको मैसर है, ना उनको साफ हवा मैसर है, और ना ही उनको घर की सहूलतें मैसर हैं, और ना ही वो इखलाकी इकदार जो हैं यहाँ उन्हें मैसर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी एक रोबोट की ज़िंदगी की तरह है जो एक मुसलसल जिसे सिर्फ काम करना होता है। लेकिन गांव की ज़िंदगी में आप 8 से 10 घंटे काम करते हैं और उसके बाद आप सुकून से जो है चंद लम्हे गुजारते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है डिसिप्लिन के साथ आप रहते हैं, सुबह आप जल्दी उठते हैं और रात को जल्दी सोते हैं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि जितने हमारे अहबाब हैं जो यहाँ शिफ्ट हो गए शहरों में, तो अगर वो समझते हैं कि इस वक्त मुआशी दबाव का शिकार हैं तो वो फौरी ये फैसला करें और वापस अपने आबाई घरों में चले जाएं और अपनी उस ज़िंदगी की तरफ लौट जाएं जो खूबसूरत ज़िंदगी थी और जिसमें उन्हें सुबह और शाम का पता होता था। और ये एक ऐसी ज़िंदगी है जिसमें ना सुबह का पता है, ना शाम का है, और ना यहाँ खुशी का पता है, ना गम का है। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी से बच जाएं। अगर वो आज इस ज़िंदगी को जो है मज़ीद गुजारने की कोशिश करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें बहुत सारी इखलाकी इक़दार जो हैं उनसे हाथ धोना पड़ेगा और बेशुमार दीगर मसाइल का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी बेशुमार ऐसी फैमिलीज़ हैं जो मुख्तलिफ कर्ज़ों के दबाव तले जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो अगर ये सब लोग जो इस वक्त मुआशी दबाव का शिकार हैं ये एक दानिशमंदाना फ़ैसला कर लें तो इनकी ज़िंदगी सहल हो सकती है। और रही बात कि हम ये कहें कि हम शहर से गांव जाएंगे तो हमारे बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि माजी में इन्हीं गाँव से बच्चे घरों से अंडे ला के उस हादसा को देते थे और पढ़ते थे। टाटों पे पढ़े हैं और फिर ऐसा भी हुआ कि टाट नहीं है तो पत्थरों पे बैठ के भी वो पढ़े हैं और आज इस मुआशरे के कामयाब अफराद में उनका शुमार होता है। इसी तरह सेहत की सहूलियात की बात करें तो माजी में अब तो फिर भी हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, माजी में ये सब चीज़ें नहीं थी।
اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ صحت کی اچھی سہولیات جو ہیں ان کو میسر تھیں۔ تو ہمیں دوبارہ جو ہے اپنی اس زندگی کی طرف لوٹ جانا چاہیے جہاں ہمیں صحت مندی بھی میسر آئے گی اور جہاں ہمیں معاشی دباؤ کا بھی سامنا نہیں ہوگا، اور ایک ایسے معاشرے میں رہیں گے کہ جہاں بہت سارے کام لوگ ثواب کی خاطر کر لیتے ہیں، جبکہ شہروں میں یہ کانسیپٹ بہت کم ہے۔ ناظرین 8 اکتوبر جو ہے وہ تو گزر گیا، اور اب کئی 8 اکتوبر جو ہیں وہ گزرتے جا رہے ہیں، اور یہ 15واں جو ہے 8 اکتوبر ہوگا۔ تو اس سارے یہ جو داستان ہے اس کے پیچھے وہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مائیں چھوڑ کے گئی تھیں، آج وہ جوان ہو چکے ہیں، اور آج وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ جب انہیں دیکھتا ہوں میں تو مجھے وہ ان کا ماضی کا وہ بچپن یاد آتا ہے۔ تو وہ بچے جو ہیں وہ اب جو ہے اس زندگی سے نکل چکے ہیں، لیکن زلزلے کے ان لمحات میں جنہوں نے اس کا سامنا کیا ہے، آج بھی اگر کہیں کسی وقت کوئی تھوڑی بہت وائبریٹنگ ہو تو بہت سارے لوگ چونک اٹھتے ہیں اور زلزلے کی اس کیفیت کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، التجا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنے بچوں کو دینی تربیت دینی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی چاہیے۔ باحثیت والدین یہ ہماری ذمہ داری ہے، باحثیت اس معاشرے کے سینئر جو سٹیزن ہیں وہ ہونے کے ناطے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر کسی کے بچے کی اچھی تربیت کریں اور اس کو اخلاقی جو اعلیٰ اخلاقیات ہے وہ ضرور سکھائیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی جو اس وقت موجودہ معاشرے میں بات ہے، جو کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے پاس بیٹھ کے اس سے گفتگو کر سکیں، اس سے اپنے تجربات شیئر کر سکیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مواقع بھی پیدا کریں کہ جس سے جو نوجوان نسل جو ہے وہ ہمارے پاس بیٹھے اور ہمارے تجربات سے استفادہ کریں۔ ہمارے ان نوجوانوں سے دور رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں اخلاقی جو اقدار ہیں ان میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ تھوڑا بہت وقت نکالا کریں اور اپنے معاشرے میں موجود جو آپ کو نوجوان نظر آئیں ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے اپنے تجربات شیئر کیا کریں، اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ آپ کے قریب آئیں گے اور آہستہ آہستہ آپ کو فالو کریں گے۔ اور دنیا میں وہ شخص بڑا ہی بدقسمت ہے کہ جس کا کوئی فالوور نہیں۔ آپ کے 2 4 8 فالوور ہونے چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو جو ہے وہ متاثر کریں گے، اپنے اچھے کام سے متاثر کریں گے، اچھے اخلاق سے متاثر کریں گے، تو اپنے اندر اچھائی کی خصوصیات پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین یہ 8 اکتوبر بھی جو ہے آج گزر جائے گا، اور اس کے بعد یہ ایک دن کے لیے ہم اپنے پیاروں کو یاد کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم روٹین لائف میں چلے جائیں گے۔ لیکن اس موقع پر رکیں اور میری اس گزارش کو سنیں کہ اس 8 اکتوبر کو آپ یہ اپنے ساتھ عہد کریں کہ آپ کوئی ایک ایسا اچھا کام ضرور کریں گے جس سے اس معاشرے کے اندر لوگ آپ کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں۔ اور دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ان کی قبروں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے آپ کی قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں، آپ کو بھی کوئی یاد نہ رکھے، تو پھر آپ بے شک میری اس گزارش پر مت رکیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے بعد آپ کی کسی ایک اچھائی کو، آپ کی کسی ایک خصوصیت کو لوگ جو ہے اس کا تذکرہ کریں اور اس کے بعد آپ کے لیے خیر کے کلمات کہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشقت کریں، آپ محنت کریں، اور کوئی ایسا کام اس معاشرے کے لیے کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ یہ
ہم صرف اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں، ان کی پرورش کے لیے سوچتے ہیں، یہ ہماری انفرادی سوچ ہے۔ جب ہم اپنی اس انفرادی سوچ سے نکل کے اجتماعی سوچ میں داخل ہوں گے تو پھر یہ معاشرہ جو ہے یہ ترقی کرے گا۔ جب ہم اپنے بچوں سے نکل کر سب کے بچوں کے بارے میں سوچیں گے تو پھر ہی ہم سب کے بچے جو ہیں وہ بہتر اخلاقیات، بہتر معاشی جو سسٹم ہے اس میں وہ داخل ہوں گے۔ لیکن ہمیں انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت کی جانب جانا ہوگا، اور آئندہ 8 اکتوبر سے پہلے ہم اپنے اس مشن کو جو ہے کوشش کریں مکمل کریں۔ زندگی تو بہت مختصر ہے، کیا پتہ کہ یہ کل کا دن ہمیں میسر آتا بھی ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ جو وقت میسر ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اپنے لیے ضرور کچھ کر کے جائیں، کیونکہ جو چیزیں آپ اپنی اولاد کے لیے بنا کے جاتے ہیں، جو اثاثہ جات آپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ اجتماعی سوچ کا محور نہیں ہوتی، اور جو چیزیں آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے لیے جو آپ کاوش، جو جدوجہد، جو محنت کر کے جاتے ہیں، وہ آپ کا اثاثہ ہوتی ہیں، اور اسے کوئی آپ سے جو ہے چھین نہیں سکتا۔ آپ کے اچھے افکار جو ہیں وہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کی ملکیت میں رہتے ہیں، لیکن یہ جو اثاثہ جات ہیں یہ جب آپ اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں تو یہ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، ان کے نام جو ہے یہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ خود کو ان کا مالک تصور کرتے ہیں۔ جس طرح آج آپ خود کو ان اثاثہ جات کا مالک ہونے کے دعوے دار رہتے ہیں، اسی طرح جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرح اسی روش پہ چلتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے اثاثہ جات جو ہیں ایسے بنا کر جائیں جن کے آپ مرنے کے بعد بھی مالک ہوں، اور ایسے اثاثہ جات جو ہیں یہی حقیقت میں آپ کے اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد جو ہے وہ آنے والی نسلوں کو بتاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیوز جو ہیں ان کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ہمیشہ ایک اچھی ویڈیو لے کے آئیں، اور ہر ویڈیو جو ہے اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ملے۔ تو آج کا یہ جو 8 اکتوبر کا دن ہے، تو آئیں ہم سب مل کر جو ہے وہ اپنے ان پیاروں کے لیے دعا کریں، ان پیاروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور آج ہمیں موجود نہیں ہیں، اور اگر ہم آج ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، تو انشاءاللہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے بھی لوگ جو ہے اپنے ہاتھ اٹھائیں گے اور دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔